جعفر ایکسپریس حملے پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے منفی کردار ادا کیا. دہشت گردوں نے نہتے مسافروں کو نشانہ بنایا. پی ٹی آئی سوشل میڈیا بریگیڈ نے دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا ان لوگوں نے آپس میں کام بانٹے ہوئے ہیں, فلاں گالیاں دے گا, فلاں تعریف کرے گا. 4 سال ان کی حکومت رہی, قمر باجوہ اور فیض حمید بریفنگ دیتے رہے. دہشت گردوں کو واپس لا کر بسانا پاکستان کے حق میں بہتر تھا. 4 ماہ ہو گئے کرم واقعے کو, کیا وہاں پر امن ہوا؟ عامروں کا ساتھ دینے والے آج جمہوریت کا درس دے رہے ہیں. فوج قربانی دے رہی ہے. سیکیورٹی فورسز نے جس انداز سے اس کو کلیئر کر دیا, کامیابی سے ہمکنار کیا, ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. یہ اندوہناک واقعہ ہے. پاکستان کی ہر عوام, ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوا ہے اور اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں. ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے. امید ہے دہشت گردی کے معاملے پر ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا. مسلح افواج نے آپریشن کامیابی سے مکمل کیا. سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہتے ہیں. وزراء کی غیر سنجیدگی ہے کہ وہ اس پر بھی سیاست کرتے ہیں. ایوان میں رولز کی پاسداری ہونی چاہیے. ہمیں ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا. اسپیکر ایاز صادق بولے, ماضی بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا مسلح جتھے حملہ کریں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا. جعفر ایکسپریس واقعے کے دوران ٹریس کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے. جعفر ایکسپریس پر حملہ بیرون ملک بیٹھی قیادت نے کروایا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت افغان حکام سے شیئر کرتا رہا ہے. کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں آگے بڑھنے میں بڑی رکاوٹ ہیں. افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروہوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے. امریکہ میں پاکستانی شہریوں کے داخلے پر پابندی کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں. جعفر ایکسپریس آپریشن مکمل, تمام دہشت گرد ہلاک, یرغمالیوں کو رہا کرا لیا گیا. ترجمان پاک افواج کا اعلان. کہا تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو شہید کیا. شہادتیں کلیئرنس آپریشن سے پہلے ہوئیں. مجموعی طور پر ایف سی کے 4 اہلکار شہید ہوئے. دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو ڈھال بنا رکھا تھا. سب سے پہلے فورسز کے نشانے بازوں نے خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کیا, پھر مرحلہ وار بوگیوں کو کلیئر کیا گیا. آرمی, ایئر فورس, فرنٹیئر کور اور ایس ایس جی کے جوانوں نے آپریشن میں حصہ لیا. دہشت گرد افغانستان میں ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ کے ذریعے رابطے میں تھے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعظم کو جعفر ایکسپریس حملے کے بعد کی پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا. اجلاس میں بلوچستان میں قیام امن کے لیے اہم فیصلے متوقع. اللہ پاک نے ہمیں نئی زندگی دی. اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا بڑا کرم کیا کہ پاکستان آرمی آئی اور اس نے آپریشن بر وقت کیا. تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری جوابی جو معاملہ چل رہا ہے, جوابی کارروائی وہ ایف سی کی طرف سے ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہوا کہ ہم کا معاملہ کافی لمبا چل گیا تھا, لیکن ہماری ایف سی وغیرہ آئی تھی تو ابھی انہوں نے کور کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وہ ایس ایس سی کمانڈوز آ گئے, آرمی وغیرہ آ گئی, تو اللہ کا شکر ہوا, احسان ہوا. اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی. پاک آرمی نے بر وقت آپریشن کر کے ہمیں بحفاظت نکالا. جعفر ایکسپریس کے مسافروں کی گفتگو. کہا دہشت گردوں کے حملے کے بعد ایف سی نے جوابی کارروائی کی. پاک آرمی کے کمانڈوز نے صورتحال کو سنبھالا. ٹرین ڈرائیور کا کہنا ہے انجن کے نیچے دھماکے کے بعد ایمرجنسی بریک لگائی. گاڑی رکتے ہی دہشت گرد پہاڑ سے اتر آئے. انہوں نے راکٹ فائر کیے. پاک فوج کے کمانڈوز نے بر وقت پہنچ کر ہماری جان بچائی.
بلوچستان میں ٹرین حملے میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ملوث ہے. سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کا کہنا ہے عالمی ادارے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث بھارتی مشیر قومی سلامتی اور را کے خلاف کارروائی کریں. را کی کارروائیاں جنوبی ایشیا کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. مودی حکومت مکمل دہشت گرد حکومت ہے. بھارت پر سفارتی اور سیکیورٹی پابندیاں لگائی جائیں. This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord. سندھ اسمبلی میں دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف قرارداد پیش کر دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا یہ ایوان چولستان سمیت 6 نہروں کی تعمیر کو مسترد کرتا ہے. چولستان سمیت کوئی نہر سندھ کی مرضی کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی. وفاقی حکومت سندھ سے اس مسئلے پر مذاکرات کرے. وزیر آب پاشی سندھ جام خان چورو کہتے ہیں صدر آصف زرداری نے کسی کینال کی منظوری نہیں دی. پیپلز پارٹی نے پانی کی تقسیم پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کمپنیز کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا سپر ٹیکس کا مقصد واضح تھا، اسے تباہ شدہ علاقوں کی بحالی کے لیے استعمال کرنا تھا. 2015 سے تفصیلات نہیں دی گئیں کہ کتنا ٹیکس اکٹھا کیا، کہاں خرچ کیا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے. سوال یہ ہے کیا ٹیکس واضح کیے گئے مقصد کے لیے مطابق خرچ ہوا یا نہیں. سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی. وکیل مخدوم علی خان دلائل جاری رکھیں گے. قومی بجٹ ڈائریکٹوریٹ نے ڈیجیٹل پرائز بانڈ پر کام مکمل کر لیا. جدید ترین موبائل ایپ تیار کر لی. ذرائع کا کہنا ہے ڈیجیٹل پرائز بانڈز قومی بچت کے اکاؤنٹس ہولڈر بھی لے سکیں گے. ڈیجیٹل پرائز بانڈ میں 800 سے 1000 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے. حکومت 500، 1000، 5 اور 10,000 کے ڈیجیٹل پرائز بانڈ جاری کرنا چاہتی ہے. ڈیجیٹل پرائز بانڈز کے رولز کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی کو بھجوا دیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت اطمینان کا اظہار. تجارت کو $2 ارب تک بڑھانے کے لیے روڈ میپ وضع کرنے پر زور دیا. ازبک سفیر بولے ازبک صدر دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی ہے. وفاقی وزیر صحت کا سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے صحت سے رابطہ. مصطفیٰ کمال کا مشیر برائے صحت کے پی کو بھی فون. صحت کے شعبے میں مل کر کام کرنے پر اتفاق. مصطفیٰ کمال نے کہا عوام کی مشکلات کم کرنے اور شعبہ صحت میں بہتری لانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. صوبائی وزراء نے وفاق کے تعاون کو سراہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اسلام آباد اور راولپنڈی میں مطلع جزوی ابرآلود، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی پیش گوئی. کراچی میں آج وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کی توقع. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری رہنے کا امکان ہے. کراچی میں سٹیل ٹاؤن لنک روڈ پر 24 گھنٹے میں 2 وارداتیں. پولیس وردی میں ملبوس 8 ملزمان نے کانٹے سے 10 لاکھ روپے، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ لیا. مسلح ملزمان پیپلز بس کے عملے سے 11 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے. ضلع الہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ. آپ کو ہیڈ لائن بنانی آتی ہے. بھائی خبر تو جا رہی ہے نا. کامران بھائی زیادہ نہیں، 100 ارب روپے کراچی کے لیے دلا دیں وفاقی حکومت سے. پورٹ قاسم کراچی پورٹ ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں. چائنا کٹنگ KMC کو واپس کر دیجیے. اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ سے ہوگا. ضلع الہی کامران بھائی یو آر ٹو کیوٹ. ہیڈ لائن بنانا کوئی آپ سے سیکھے. کامران بھائی زیادہ نہیں، 100 ارب وفاق سے کراچی کو دلوا دیں.
پورٹ قاسم اور کراچی ٹرسٹ KMC کے ماتحت کر دیں، لیکن یہ آپ سے ہوگا نہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا گورنر سندھ پر طنز، کہا آپ کی سیاسی جماعت نے ماضی میں جو کیا سو کیا۔ MQM کراچی کے گلی محلوں کا کام وفاق سے کرانا چاہتی ہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے جواب دیا، میئر کراچی ترقیاتی منصوبوں کی سمری میرے پاس لے آئیں، وفاق سے 100 ارب دلوا دوں گا۔ جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوتے، گورنر ہاؤس میں عوامی عدالت لگتی رہے گی۔ جیکب آباد میں غیرت کے نام پر خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے اپنی کزن نادیہ کھوسو کو قتل کر کے لاش دفن کر دی۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ مقتولہ کی قبر کشائی کے لیے مجسٹریٹ اور اعلیٰ حکام کو بتا دیا۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 19 دن رہ گئے۔ حکومت کا غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ Nobody's expelling any Palestinians. We need a ceasefire. We need a surge of humanitarian aid into Gaza. Because again, there's too many children and too many people starving. And I've always been of the view, two-state solution would be ideal. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کوئی بھی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا۔ آئرش وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں صدر ٹرمپ کی مجوزہ غزہ منصوبے کے بیان کی نفی۔ حماس کے ترجمان خازم قاسم نے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتہا پسند صہیونی دائیں بازو کے نظریے سے دور رہیں۔ آئرش وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے 2 ریاستی حل کو غزہ میں امن کا واحد راستہ قرار دیا۔ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات جاری۔ امریکہ کا 10 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 60 دن کی جنگ بندی پر زور۔ جوہری مذاکرات کے لیے امریکی صدر کا خط متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر نے ایران کو پہنچا دیا۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں انور قرقاش نے صدر ٹرمپ کا خط ان کے حوالے کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے خط کو رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ طلبہ تنظیموں سے ملاقات میں کہا، ہم ایٹمی ہتھیار بنانا چاہیں تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ ابراہیم رئیسی اور حسن نصر اللہ کو کھونے کے بعد بھی ایران مضبوط نہیں تو کمزور بالکل نہیں ہوا۔ کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا اور جو ہارے گا وہ امریکہ ہی ہوگا۔ The European Union treats us very badly. They have for years. They have not been fair. They sue our companies and win massive amounts of money. They sued Apple. I'm not happy with the European Union. It's a financial. We're going to win that financial battle. یورپی یونین کے ساتھ تجارتی جنگ جیت جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں یورپی یونین سے مسئلہ ہے کیونکہ اس کا قیام امریکہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یورپی یونین برسوں سے امریکہ سے بہت برا سلوک کرتی آئی ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں تجارتی جنگ کا آغاز۔ اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر امریکہ نے 25% ٹیرف نافذ کر دیا۔ کینیڈا کا جواباً امریکہ پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ یورپی یونین کا بھی 1 اپریل سے 26 ارب یورو سے زائد مالیت کی امریکی مصنوعات پر ٹیرف لگانے کا اعلان۔ چین کا کہنا ہے امریکی اقدام بین الاقوامی تجارتی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن متنازع علاقے کرکس پہنچ گئے۔ روسی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ روسی صدر فوجی یونیفارم میں کرکس پہنچے۔ روسی صدر نے سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقاتیں کی۔ یوکرینی فوج سے ہونے والی جھڑپوں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ نیو یارک میں فلسطینی طالب علم محمود خلیل کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت کے باہر مظاہرین کا ٹرمپ کے خلاف احتجاج۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محمود خلیل کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی امیگریشن پولیس نے محمود خلیل کو ملک بدر کرنے کے لیے نیو جرسی سے لوزیانہ منتقل کر دیا۔
عدالت کا امیگریشن حکام کو ہفتے میں 2 دن طالب علم کو وکلا سے رابطے کا حکم۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن کل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن کا آغاز صبح 8:57 پر اور اختتام 3 بجے ہوگا۔ دن کے اوقات ہونے کی وجہ سے پاکستان میں چاند گرہن کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ چاند گرہن کا نظارہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں کیا جائے گا۔ پاکستانی T20 اسکواڈ کرائسٹ چرچ پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج آرام کریں گے۔ قومی اسکواڈ کل مقامی وقت کے مطابق 1 بجے پریکٹس کرے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی ڈومیسٹک کرکٹرز کی آواز بن گئے۔ ترجمان PCB کے مطابق نیشنل T20 ٹورنامنٹ میں ڈومیسٹک کرکٹرز کی میچ فیس کم ہونے کا نوٹس لے لیا۔ میچ فیس اور کرکٹرز کے معاوضے کم کرنے سے منع کر دیا۔ تمام کھلاڑیوں کی میچ فیس پر فوری نظر ثانی کے احکامات جاری۔ سرفراز احمد PSL 10 میں نئے رول میں نظر آئیں گے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیم ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ سرفراز احمد نے 8 سیزن کوئٹہ کی نمائندگی کی۔ چوتھے سیزن میں گلیڈیٹرز نے سرفراز کی قیادت میں ہی ٹائٹل جیتا۔ اور ICC کا مطلب انڈین کرکٹ بورڈ۔ سابق ویسٹ انڈین کھلاڑی اینڈی رابرٹس بھارت کو فائدہ پہنچانے پر برس پڑے۔ ICC پر تنقید کرتے ہوئے کہا گزشتہ برس T20 ورلڈ کپ میں بھی بھارت کو فائدہ پہنچایا گیا۔ بھارت کو پہلے سے علم تھا اس نے سیمی فائنل کہاں کھیلنا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھارت نے ٹریول نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹورنامنٹ میں کوئی ٹیم سفر ہی نہ کرے؟ بھارت ہر بات کا حکم دیتا ہے۔ اگر کل کہہ دے اب سے کرکٹ میں نو بال اور وائٹ بال نہیں ہونی چاہیے تو ICC اس کا بھی راستہ نکال لے گی۔